تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کی للہ اسی کے سوا جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام اس میں برکت اللہ کے تمام بدگزیدہ بندوں پر بالخصوص ہم کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرات اکرامی ہمارا خطبہ جمعہ کا سلسلہ بعنوان مدد کس کی اور مومن کون چل رہا تھا، یعنی آج اس روئے زمین پر جتنے مسلمان اور مومن بستے ہیں ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ اپنی اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا اس کی نصرت کا حقدار بنے، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کی وفاداری اور ان پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات رہتی ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا اور اللہ کو ہماری مدد کرنی چاہیے۔ پھر جیسے جیسے دنیا میں حالات تبدیل ہوتے ہیں مسلمانوں کی مظلومیت، ذلت و رسوائی اور کفار کا دنیا میں دنگنات فرقہ روز نئی سویرے کفار کی طرف سے ظلم اور تفریق کی سازشیں رونما کرنا، ایسے حالات دیکھ کر ایک عام مسلمان جو اسلام سے دین سے دور ہوتا ہے اس کا اللہ سے توکل کم ہوتا رہتا ہے، اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان پیدا کرتا ہے، اللہ سے دوری کے نتیجے میں وہ اللہ سے بدظن ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا، کفار اور ظالم دنیا کے اندر شان و شوکت سے جی رہے ہیں، اسلام، اللہ، رسول، قرآن کے بارے میں شیطان اس کے دماغ میں کئی طرح کے سوالات رکھتا ہے، لیکن مسلمان ایک منٹ کے لیے رک کر یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ آج دنیا میں جو حالات بن رہے ہیں اور جو تیزی سے دنیا میں بدلاؤ آ رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے آس پاس کا ماحول بھی جو بدل رہا ہے وہ بھی ایک قابل غور چیز، ان بدلتے حالات میں، ان برے حالات میں، ان سنگین ترین حالات میں ان کے بدلنے میں کوئی ذمہ دار ہم تو نہیں، یا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وعدہ کیا وَقَالَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر کئی چیزیں لازم کی، ان میں سے یہ چیز کہ دنیا میں ایک مومن جو ہے، ایک مسلمان، ایک مومن، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ اپنی مدد، اپنی معیت، اپنا ساتھ کو دے گا۔ اللہ نے یہ اپنی ذات پر لازم کر دیا ہے کہ مجھے مومنوں کی مدد کرنی ہے، باوجود اس کے آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مدد کو اترتے ہوئے ہم کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کیا اس کی وجہ؟ تو اس کی ایک بنیادی وجہ قرآن نے یہی بیان کی جو ہم نے پچھلے ہفتے ذکر کی تھی، اس کی دو نکاح پر ہم نے بات کر دی پچھلے ہفتے کہ اللہ نے یہ لازم کیا ہے کہ مدد کرے گا، لیکن کس کی؟ جو اللہ کے مومن بندے ہوں گے۔ دیکھیے یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ مسلمان ہونا یہ الگ چیز ہے اور مومن ہونا الگ چیز ہے۔ ہم مسلم ہیں، نسلاً بعد نسلاً ہم مسلمان پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بننے کا حکم دیا اور مومنوں کی اللہ نصرت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ اب مومن کون ہے؟
سورہ انفال کے شروع کے آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ مومن، یہ کبھی دنیا میں اپنا حوصلہ نہیں توڑیں گے، یہ کبھی دنیا میں اکیلے نہیں ہوں گے، یہ دنیا میں سرخرو ہوں گے، ان کے لیے دنیا میں نصرت ہے، ان کے لیے دنیا میں شان و شوکت ہے، اللہ کی مدد ہے، دنیا میں ان کے لیے غلبہ ہے، ان کے لیے کہا گیا ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی بدائی ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ ان دو نکات پر تفصیل ہم نے بات کی۔ مومن کون؟ وہ کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ یاد آتا ہے ان کا دل کانپتا ہے، دنیا میں وہ سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ دوسرا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھنا یعنی اللہ کی بات سن کر اللہ کی طرف راغب ہونا، اس کو خوش کرنا، اس کے لیے عبادتیں کرنا، اس کی تلاوت سن کر، اس کی آیات سن کر اس کی طرف متوجہ ہونا، اس سے جڑنے کے منصوبے بنانا، اپنے آپ کو اس کے سامنے ڈال دینا۔ آیت سنا، اللہ کی بات سنی، ایمان پڑا، اس پر عمل کیا۔ اور تیسری چیز وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ تیسری صفت ہے، یہ تیسری نشانی ہے۔ اللہ نے مومن کس کو کہا؟ قرآن کے اس پیمانے میں ہر آدمی اپنے آپ کو چیک کرے، اپنا محاسبہ کرے۔ ہم لوگ اللہ کی نظر میں مومن کون ہے؟ اللہ کن مومنوں کی مدد کا وعدہ کر رہا ہے، اور ہمارے اندر وہ صفات ہے کہ نہیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مومن کی ایک نشانی کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ مومن مرد، مومن عورت اللہ پر بھروسہ کیوں اور کیسا؟ اور مومن صرف اللہ پہ بھروسہ کیوں کرتا ہے؟ وہ اللہ کو پہچانتا ہے، وہ اس بات کو دل کی گہرائیوں سے مانتا ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے طاقتور کوئی نہیں، اللہ سے بڑا قادر کوئی نہیں، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ وہ حکم دے کائنات کا نظام پل بھر میں بدل جائے، اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ، جس کو عربی میں توکل کہتے ہیں، اعتماد کرنا، یقین رکھنا، بھروسہ کرنا، امید باندھنا، یہ جو چیز ہے یہ توحید کی جان ہے۔ توحید کیا؟ جس طریقے سے ایک انسان کے جسم میں اس کے روح کی حیثیت ہے، روح کا کیا مقام ہے ایک انسان کے جسم میں، وہی مقام اسلام میں توحید کا، روح کی حیثیت رکھتی ہے، ایک اللہ کی عبادت، اسی کو رب جان کر، یہ توحید ہے۔ اب توحید کی جان ہے توکل، کہ ایک آدمی کا بھروسہ جب تک اللہ کی ذات پر نہیں ہو جاتا مکمل، ساری چیزوں سے کٹ کر، تب تک وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ بھروسہ رکھتا ہے کہ ہمارا رب طاقتور ہے، قوت والا ہے، عزیز ہے، جبار ہے، ہمارا رب ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، کتنے برے حالات ہو، اللہ تمام حالات میں سبیل نکالنے پہ قادر ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے فرعون کو ڈبایا، بنی اسرائیل کو بچایا۔ ہمارا رب وہ ہے کہ جب پوری فوجیں کفار کی مدینے پہ چڑھ کے آئی، اللہ نے اس چھوٹی سی بستی کو تمام کفار کے نرگے سے بچا کے نکالا۔ ہمارا رب وہ ہے کہ جس کے سامنے بڑی بڑی فوجیں نہیں دکھتی، یہ اعتماد رکھتا ہے، پھر یہ امید کرتا ہے کہ وہ رب ہماری مدد ضرور کرے گا، اس سے اچھی امیدیں پالتا ہے۔ کتنے بھی برے حالات ہو جائے، کبھی بھی اللہ سے ناراض نہیں، کبھی بھی اللہ سے شکایت نہیں، کبھی بھی
اللہ سے بے رغبتی نہیں، ہر حال میں اللہ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، یہ ہوتا ہے بھروسہ۔ اور اللہ نے کہا کہ میں میرے بندے کے گمان کے مطابق، یعنی جیسا بندہ اللہ کے بارے میں سوچتا ہے ویسا کر لیتا ہے۔ حالات کو دیکھ کر کتنی شکایتیں کریں گے اتنے حالات بگڑیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نماز فجر میں شہید کیا گیا، خنجر مارا گیا، قرآن پڑھ رہا ہے اور کیا بتایا کہ میرا رب کا فیصلہ اٹل ہے، وہ ٹل نہیں سکتا۔ کیا بتا رہی ہے آیت پڑھ کے؟ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، سوائے اللہ کے کوئی ٹال نہیں سکتا اس کو۔ تو جیسے بھی حالات ہو اس میں آدمی خوش رہنا سیکھے، اللہ پہ توکل کو بڑھائے، بھروسے کو بڑھائے، اس سے اچھی امیدیں پالے۔ ایک مومن کی نشانی یہی کہ ہمیشہ وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اور بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ اسباب کو اختیار کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ کرتا۔ ایک آدمی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی، میں پہلے سواری کو باندھوں پھر اللہ پہ بھروسہ کروں، یا سواری کو کھلا چھوڑ دوں پھر اللہ پہ بھروسہ کروں؟ کہ نہیں، پہلے باندھ لے پھر بھروسہ کروں، اس کی رسی اٹکا دے کہیں پہلے پھر اللہ پہ بھروسہ کروں۔ یعنی دنیا میں دکھنے والے ظاہری اسباب کو اختیار کرنا، سنسادن کو اختیار کرنا، پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اور اس میں بھی یہ کہ آدمی پورا کا پورا اسی پر نربھر نہیں ہو جائے، اسی پر اعتماد نہ کر لے، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، ایسا نہیں یہ کر لیا اب اس میں اثر اللہ ڈالنے والا ہے۔ میں بیمار تھا، اللہ نے دوائی علاج کا حکم دیا، علاج لے لیا، اس علاج میں شفا نہیں ہے، شفا اس رب میں ہے جو اس علاج میں شفا ڈالتا ہے۔ یہ اعتماد، اعتماد اللہ پر مسلمانوں کا ہے۔ مسلمان اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، عقیدے سے جڑی ہوئی چیز۔ جتنا اللہ پہ بھروسہ کم ہوگا اتنا توحید سے دور، شرک سے نزدیک ہوگا مسلمان۔ اور آج مسلمانوں کی اصلی جو شرک میں پڑی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ، اور کئی طرح کے شرک، غیر اللہ کے خوف کا شرک کیا ہے؟ امت کا بڑا طبقہ باشمولیت ہے اپنے آپ کو توحید پرست کرنے والے، امت کا بڑا طبقہ اس شرک کے اندر داخل ہے، غیر اللہ کا خوف۔ کہاں اللہ پہ بھروسہ؟ یہ تازہ مثال ہے، یہ تازہ حالات ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے، کوئی ایسا رہنما نہیں کھڑا ہوا کہ جس نے امت کو بلایا اور سے ماحول بلایا۔ کسی نے آپ کو اپنے طور سے تو آپ نہیں جا سکتے، حکم ہی نہیں ہے آپ کو اسلام کو اپنے طور پہ کچھ کرنے کا، لیکن اتنے برے حالات کے باوجود بھی امت کا حوصلہ کون دے رہا ہے؟ کون اس غریب امت کو کھڑا کر رہا ہے؟ کئی طرح کے شرک ہوتے ہیں۔ شرک یہ نہیں کہ صرف درگاہ پہ جا کے متھا ٹیک دیا تو وہ شرک ہوا، وہ تو شرک ہے ہی ہے، لیکن یہ غیر اللہ کے خوف والا شرک کب نکلے گا ہمارے دلوں سے؟ مومن کی مثال قرآن میں دوسرے مقام پہ یہی بتائی کہ مومن وہ ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، کہ اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہیں پالتا، اس کا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے۔ کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سارے مل کے بھی توپ کے دہانے پر تیروں کی بوچھاروں میں آج بھی کھڑا ہوتا ہے تو یہ امید ہوتا ہے یہ تیر مجھے نہیں مار سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گردن پہ تلوار تھی، اس بدھو کی گردن پہ تلوار رکھ کے پوچھا اے محمد تجھے مجھ سے آج کون بچائے گا؟ کون؟ ہم ہوتے تو آپ ہی داتا ہے، آج کو معاف کر دیجیے ہمیں، ہم نے جو کر گزرا ہمیں۔ اللہ کے نبی نے سکتا اللہ اتنا ہی کہا، ایک لفظ ملتا ہے حدیث میں، یہ لفظ اللہ میں کتنی طاقت ہے کہ تلوار چھوٹ گئی اور پاسا پلٹ گیا، ایک لفظ اللہ میں۔ اس لفظ اللہ کی برکت بھی ہم لینی چاہیے کہ اس لفظ میں اللہ نے کتنی قوت اور طاقت رکھی ہے۔ اللہ کی ذات میں تو بے شمار لامحدود طاقت اور قوت ہے، لیکن لفظ اللہ، اس میں اللہ میں کتنی طاقت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ اس دنیا کا نظام ختم نہیں ہوگا جب تک اس روح زمین پر ایک آدمی ایسا بیٹھا ہے جس کی زبان سے نکل رہا ہے اللہ اللہ، پورا نظام اللہ باقی رکھے گا اپنے نام کی وجہ سے۔ جیسے وہ آدمی دنیا سے گیا قیامت پر بات کر دے گا اللہ تعالیٰ،
کہاں بھروسہ؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے خوف اور منصوبے برے برے اندھے سے مسلمان پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کفار مکہ کا ذکر کیا، ان کے شرک کا ذکر کیا کہ جو کافر تھے، جو شرک کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلُوا الْمُتَوَكِّلُونَ۔ پڑھیں سورہ زمر کی آیت۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ نبی آپ ان کافروں سے پوچھے کہ یہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بنانے والا کون ہے؟ یہ کافر جھٹ سے کہیں گے کہ ان زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو اے نبی سے کہیے کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر اللہ ارادہ کر لے تمہیں کوئی مصیبت دینے کا تو اس مصیبت کو اللہ کے سوا کون دور کر سکتا ہے؟ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کیا وہ اس مصیبت کو دور کر سکتے ہیں جو اللہ نے تم پر ڈالی ہے؟ یا اس رحمت کو جس کا ارادہ اللہ نے کر لیا ہے تم پر اتارنے کا، کیا اس رحمت کو یہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو پکارتے ہو یہ لوگ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ اے نبی سے کہو کہ میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور بھروسہ کرنے والوں کو صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ کتنی واضح آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے عقیدے کی اصلاح کر دی، غیر اللہ کی خوف دہشت کی، غیر اللہ سے امید کی، بتوں سے مانگنے کی، غیر اللہ کے سامنے امیدیں باندھنے کی، سب کا اللہ نے رد کر دیا۔ اللہ ارادہ کر لے کوئی مصیبت دینے کا، جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے کہ وہ مصیبت دور کر سکتے ہیں؟ نفی کا انداز نہیں کر سکتے۔ اللہ رحمت اتارنے کا ارادہ کر لے ان پر رحم کرنا ہے، اس رحم کو کوئی روک سکتا ہے اللہ کے سوا؟ تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرو اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کفار مکہ مشرکین مکہ غیروں کا عقیدہ بیان کر رہی ہے۔ آج مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں دنیا میں آنے والی مصیبتوں کا علاج کہاں سے کرواتے ہیں؟ جب کوئی دکھ اور تکلیف جسمانی دماغی مالی تکلیف دنیا میں آتی ہے ان کا بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟
جو نمازیں قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکات دیتے ہیں، یہ 5 نشانیاں مومن ہونے کی۔ چوتھی نشانی نماز قائم کرتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں۔ آج کے مومن کرتے ہیں نماز قائم، وہ عبادت جس کو قعود الصلاۃ کہا گیا کہ دین کا ستون یہ مسجد ہے، ستون پہ کھڑی، کوئی بھی عمارت ستون پہ کھڑی، ستون کہتے ہیں پلر کو، پلر کو توڑا نہیں، کمزور کرتے ہیں، اس کی نیویں کمزور کرتے ہیں، صرف پلر کی اوپر عمارت 10 منزلہ 20 منزلہ، مراد نوافل، صدقہ، خیرات، روزہ، شب قدر، تراویح، تلاوت قرآن، ان سب کی عمارتیں ہو، اور نیچے کھمبا نماز کا اس کو کمزور کر دیں۔ عمارت گئی، بھلے اس عمارت میں کئی طرح کی رنگ روغن اور کئی طرح کی خوبصورت ڈیزائن بنائی ہوئی ہو، تلاوت قرآن کی، صدقات و خیرات کی، نوافل کی، رمضان کی، روزے کی، وہ عبادت دکھے گی جس کی نیو کمزور، جس کا ستون کمزور۔ اسلام میں نماز کو ستون کہا ہے۔ مومن کی نشانی بتائی گئی، نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے مسلمان نماز پڑھنے والے، وقت ہی نہیں ہے پیسہ و پیسہ کا، گھومنے پھرنے کا، کھانے کمانے کا، بیوی بچوں کا، دوست احباب کا، قوم برادری کا، سب چیزوں کا ٹائم ہے، لیکن نماز کا ٹائم ہے۔ کیا بھولے کیا جوان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر نماز کو پلٹ دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں۔ کیسے پتہ چلا اللہ کی؟ جبکہ آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، واحد اکیلی نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے چھوڑنے والوں کو مشرک، کافر اور منافق قرآن میں کہا گیا۔ ٹال مٹول کرنے والا، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، اس کو قرآن میں، اللہ کے قرآن میں کافر، مشرک اور منافق کہا۔ اللہ کے نبی نے اس کو کافر اور مشرک اور بےایمان کہا، اور صحابہ نے، ابو درداء، ابن مسعود، سیدنا علی، بے شمار صحابہ نے، کسی نے کہا اللہ فلا دین لہو، کسی نے کہا فلا ایمان لہو، کسی نے کہا فلا اسلام لہو۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین نہیں، اس کا اسلام نہیں، اس کا ایمان نہیں، نہ دین نہ ایمان نہ اسلام، اور امید کر کے بیٹھے ہیں کہ اللہ مدد کرے گا، اور اللہ سے شکایتیں کر رہے ہیں۔ کیسے ہی ہے مسلمان تو اللہ مدد نہیں کرتا، کوڑے پڑیں گے کوڑے۔ اگر مسلمانوں نے ایسے حالات میں بھی اپنے آپ کو نہیں بدلا، اب بھی نہیں بدلیں گے، اب بھی دنیا کی بہترین عمارتوں کو اپنے سجدوں سے نہیں سجائیں گے۔ ایسے وقت میں جب کفار کا نشانہ آج ہماری مسجد ہے، ایسے وقت میں بھی ہم مسجدوں سے منہ پھیر کے بیٹھیں گے، ان کو بے آباد اور ویران رکھیں گے، کس کے بھروسے چھوڑیں گے؟ ہم تو جمعہ کے دن آتے ہیں، اس بھیڑ کو دیکھتے ہیں۔ عام دنوں میں اللہ کی ایک چیختے اور چلاتے ہیں، مسجد مرضیہ کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف ذاتی نہ رہے۔ ہمارے آبا و اجداد تو جنگ کے میدان میں بھی جب صلاۃ وقت ہوتا، نماز کا وقت ہوتا، تو سمے بات دیتے تھے تو آپ تمہارے ہی، اور تم کیا ہاتھ پر ہاتھ تیرے منتظر پڑتا ہو۔ ہماری زندگی میں نہیں، ہمارا مضمون ہے دنیا اور اس کی کمائی ہے۔ کیسے اللہ مدد کرے؟ کیوں اللہ مدد کرے؟ نماز کے قرآن پہ آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، حدیث پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ کی قسم صحابہ نے اس کو مسلمان نہیں سمجھا، رسول اللہ نے اس کو مسلمان، ان بین الرجل والکفر والشرک ترک الصلاۃ، اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا آدمی میں کفر میں اور شرک میں فرق کرنے والی چیز ہے نماز۔ رسول اللہ نے اس کو مسلمان نہیں سمجھا، اللہ نے اس کو مسلمان نہیں سمجھا۔ ہم کیسے مسلمان ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس اللہ کے گھروں کو احسان کرنے کا وقت نہیں ہے، اس مال کے پیچھے بھاگ رہے جو دینا اللہ کی مرضی پر ہے، جو اللہ دے رہا ہے اس کو چھوڑ کے مال تلاش نہ کرو، اس
ہوگی اس مال میں برکت، وہ مال دنیا میں کام آئے گا، آخرت میں کام آئے گا۔ چوتھی صفت ہے نماز کا اہمیت، پانچویں صفت زکات ادا کرنا۔ سب جانتے ہیں کیا بات ہے، ابھی رمضان گزرا، کتنے لوگوں نے اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھوں کو کھولا۔ قرآن میں 83 مرتبہ اللہ کوئی بات ایک بات کہہ دے کہ تمہیں یہ کرنی، وہ ہم پر فرض ہوتی ہی نہیں ہوتی۔ قرآن میں 83 مرتبہ زکات کا حکم اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ دیا۔ دیتے ہم لوگ زکات، مال سے اتنی محبت کہ اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے موت آتی ہے۔ دوسرے مت میں ہم لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتے ہیں، خود اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ کتنی مال کی محبت کہ فرض زکات دیتے ہوئے موت آتی ہے، نفل صدقات کو چھوڑا، محلے کی بیوائیں، مسکین، محتاج، غریب رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، قرضدار سوسائڈ کر رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں۔ یہ فرض زکات مسلمان دیتا ہوا اس کو موت آتی ہے۔ ہمارے سماج میں رواج ہی نہیں زکات دینے کا، لاکھوں روپے زکاتیں نکلتی ہیں، 2، 4، 5 ہزار مدرسے کے رسیدیں کٹا کر 2، 4 گھروں میں چند پیسے بھیج کے سمجھتے ہیں زکات دے دی۔ 1 روپیہ اگر زکات کا سال پر باقی رکھ دیا ہم نے ہمارے گھروں میں، اللہ کی قسم یہ 1 روپیہ بڑھوانے کے لیے کافی آ کرتے ہیں۔ 1 روپیہ ہم نے اس کو بڑا ہلکا سمجھا۔ اسلام 5 صفات اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بتائی۔ اللہ کا ڈر، آیت تلاوت ہونے پر ایمان کا پڑھنا، اللہ پر بھروسہ، نماز پڑھنا، زکات دینا، پھر کہا اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں مومن تو یہ ہے۔ باقی سارے گھاس پھوس ہے جو دنیا میں چل پھر رہا ہے، کتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اللہ کی نظر میں مومن یہ ہے۔ اب آپ خود چیک کر لیں، میں اپنے آپ کو چیک کر لیں، اللہ کے بتائے طریقے مطابق مومن ہے کہ نہیں۔ ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا، پھر کہا ان کے لیے بڑے درجے، عزت کی روزی اور اللہ کی مغفرت ان لوگوں کے لیے۔ دنیا میں اگر اللہ کی نصرت اور مدد کا حقدار بننا ہے، آخرت میں اگر کامیاب ہونا ہے، میرے بھائیوں اپنے ایمان کو چیک کریں، اپنا آپ کو چیک کریں، اپنا محاسبہ کریں، اور خاص طور سے اس پرفتن ماحول میں کہ جہاں سب سے لینا دشوار ہوتا جا رہا ہے، ایسے ماحول کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنی کمیوں کا محاسبہ کر دیکھیں کہ آج اگر ان حالات میں بھی ہم لوگ اللہ اس کے رسول سے اس کے گھروں سے اگر نہیں جڑ پا رہے تو پھر کون سے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کون سی چیز ایسی آئے ہم پر کہ جو حالات ایسے بنا دے اللہ کہ جس سے ہمیں ہمارے اندر تبدیلی آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کی مصیبتوں سے اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے، سچا مومن بننے کے اندر توفیق عطا فرمائے، ہمارے جان و مال، دین و ایمان، عزت و آبرو کے اللہ تعالیٰ فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔